تشریف فرما علماء کرام، خصوصیت کے ساتھ خطیب الہند حضرت حافظ و قاری ذاکر حمیر پوری صاحب قبلہ، حضرت حافظ و قاری میرے استاد محترم قاری عبدالرؤف صاحب قبلہ، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسن رضا صاحب قبلہ خطیب و امام جامع مسجد، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مفتی محمد دانش القادری منظری خطیب و امام نورانی مسجد، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت مولانا رئیس الدین صاحب قبلہ نقیب الہند، حضرت حافظ و قاری راشد صاحب قبلہ شاعر اسلام چاند مسلم صاحب قبلہ، حافظ نفیس صاحب قبلہ بلبل باغ مدینہ حافظ ارشاد صاحب قبلہ، جملہ سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وعلی آلہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور آج یہ جو عظیم شخصیت بلگرام شریف کی سرزمین سے ہمارے اور آپ کے بیچ تشریف لانے والی ہے، جس کو دنیا اویس ملت کے نام سے یاد کرتی ہے، جو سیدوں کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ان سیدوں کے تعلق سے میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بہت کم ہے، حضور ویسے ملت تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ ابھی آپ نے مجھ سے قبل بہت اچھی تقریر سنی، بعد میں انشاءاللہ تقریر آپ سنیں گے۔ میں کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مبارکباد کے لائق ہیں کہ آپ کی بستی میں ایک ایسی شخصیت تشریف لے کر کے آ رہی ہے جو ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ ولی وہ ہے کہ جسے دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے۔ آپ واقعی اگر اویس ملت کی سادگی کو دیکھیں گے، ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھیں گے، تو یقیناً آپ جو کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ 100% آپ کو سچ ثابت ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور یہ محنتیں اور کاوشیں ہیں مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی شان عالم صاحب کی، کہ بلگرام شریف تشریف لے کر گئے، حضرت کی تاریخ لی، اور رانی نانگل کے مسلمانوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج الحمدللہ اس مسجد کا اس مدرسے کا سنگ بنیاد تو ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ حضرت جب تشریف لائیں گے تو حضرت کے مبارک ہاتھوں سے 2-4 اینٹوں کو اور رکھا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا چلو یہ مدرسے کیا ہوا کرتے ہیں، یہ مدرسے کیا پڑھاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ
مدرسے وہ ہے کہ اللہ اکبر میرے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے، یعنی جو قرآن کو پڑھے اور قرآن کو پڑھائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان مدرسوں میں قرآن کو پڑھایا جاتا ہے، ان مدرسوں میں حدیث پاک کو پڑھایا جاتا ہے، اور دنیا والے کہتے ہیں کہ مدرسوں میں آتنکواد کو پڑھایا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں آتنکوادی آتنکوادی کہنے والوں یاد رکھو، آتنکوادی وہ ہوتا ہے جو غریبوں کے گلوں کو اپنا بندہ بناتا ہے، اور مسلمان وہ ہے جو غریبوں کو اپنے سینے پر اٹھا کر کے رحمت ہے۔ آؤ ان مدرسوں میں یہ پیغام دیا جاتا ہے۔ آپ کو میں بتاتا ہوا چلوں، یہ مدرسہ ہے، آپ کو دنیا کی کوئی یونیورسٹی، دنیا کا کوئی کالج آپ کو یہ پیغام نہیں دے سکتا، آپ کو یہ میسج نہیں دے سکتا۔ اگر بچہ اور بچی بالغ ہو جائیں تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ بہن اور بھائی اگرچہ سگے بھائی ہیں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان کے بستر الگ الگ ہونا چاہیے۔ یہ تعلیم دنیا کی کوئی یونیورسٹی نہیں دیتی، اگر یہ تعلیم دیتا ہے تو یہ مدرسہ دیا کرتے ہیں۔ اور اسلام نے جو حقوق دیا ہے عورت کا، یہ حقوق دنیا کی کوئی یونیورسٹی نہیں بتاتی، اگر یہ حقوق بتاتا ہے تو یہ مدرسے بتایا کرتے ہیں۔ اے میرے نوجوانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو انجینئر بھی بناؤ، ڈاکٹر بھی بناؤ، وکیل بھی بناؤ، مگر اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانے سے پہلے اپنے بچوں کو سچا پکا مسلمان بناؤ۔ اور سچا مسلمان نہ کسی کالج میں بنتا ہے نہ کسی یونیورسٹی میں بنتا ہے، سچا مسلمان بنتا ہے تو مدرسہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر۔ آج اللہ جس کو دو پیسے دے دے وہ مدرسے میں اپنے بچوں کو پڑھانا توہین سمجھتا ہے، اپنے لیے عیب کی بات سمجھتا ہے۔ ایک غریب نے اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجا، اس کا بچہ حافظ بنا، قاری بنا، عالم بنا، مفتی بنا۔ اس کے امیر دوست نے کہا تمہارا بچہ کہاں پڑھتا ہے؟ کہا میرا بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے۔ اس امیر نے کہا تم نے اپنے بچے کو کہاں بھیج دیا مدرسے کے راستے؟ تم اپنے بچے کو اسکول میں پڑھانا تھا، کالج میں پڑھانا تھا، تمہیں نہیں معلوم یہ اسکول اور کالج کا راستہ کیسے بڑے بڑے لوگوں کا راستہ ہے؟ یہ اسکول اور کالج کا راستہ یہ وہ راستہ ہے جس پہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم چلے۔ تو اس غریب نے سینہ تان کر کے کہا اسکول اور کالج کا راستہ یہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کا راستہ ہے، لیکن مدرسے کا راستہ میرے غوث اعظم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسکول اور کالج کا راستہ یہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کا راستہ ہے، مدرسے کا راستہ میرے غوث اعظم کا راستہ ہے۔ غوث اعظم سے محبت کرنے والوں اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھاؤ، اس کے بعد جو جائز تعلیم دلانا چاہو دلاؤ۔ اگر تم اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھاؤ گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا نزا کے عالم میں جب موت کا وقت قریب ہوگا تمہیں کسی امام کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں کسی مدرس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، محلے کی عورتوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آؤ میرے باپ کا نزا کا وقت ہے، سورہ یاسین شریف پڑھ کر کے سنا دو۔ علامہ حسن رضا صاحب قبلہ گئے تو آپ کو کون ملے گا؟ مولانا شہاب الدین صاحب نہ ملے تو آپ کو کون ملے گا؟ مفتی محمد دانش صاحب قبلہ اگر اپنی سسرال چلے گئے تمہیں کون ملے گا؟ اگر قسم خدا کی تم نے اپنے بیٹے کو اگر قرآن کا عالم بنایا، حدیث پاک آپ نے سنائی تو عزیزان ملت اسلامیہ ہم نے دیکھا یہ ہے اور وہ قرآن کو پڑھتی ہیں، ایک طرف قرآن کو پڑھتی ہیں، دوسری طرف مرنے والے کو دیکھتی ہیں، ابھی زندہ ہے یہ مر گیا، جیسے روح نکل جاتی ہے قرآن کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اگر تم نے اپنے اولاد کو قرآن کی تعلیم دی ہوتی تو یہ تیرا بیٹا سورہ یاسین بھی پڑھتا، سورہ ملک بھی پڑھتا، سورہ مزمل بھی پڑھتا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کے دعا کرتا مولا میرے باپ کا نزا کا وقت ہے، مولا میرے باپ کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ ابھی اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے گریں گے نہیں، اللہ تیرے باپ کے گناہ۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا
موتی بنا کے شانے کریمی نے چن لیے، قطرے جو گرے تھے میرے عرق انفعال کے۔ اور آتنکوادی کہنے والوں جو یہ کہتے ہیں مسلمانوں تم قرآن کو پڑھو، حدیث کو پڑھو، اگر تم سے کوئی کہے کہ اسلام آتنکواد کا سبق دیتا ہے تو اس کو بتا دینا میرے نبی کی بارگاہ میں ایک اونٹ روتا ہوا آیا، اونٹ رویا، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ مجھے بتاؤ جو نبی ایک جانور کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا گوارا نہ کرے وہ نبی کیسے برداشت کرے گا؟ کسی بچے کے سر پہ داغ یتیم لگ جائے وہ نبی کیسے برداشت کرے گا؟ کسی کا سہاگ اجڑ جائے وہ نبی کیسے برداشت کرے گا؟ کسی کا چولہا سرد ہو جائے وہ آتنکوادی کہنے والوں یاد رکھو آتنکوادی وہ ہوتا ہے جو غریبوں کے پھندے بنایا کرتا ہے، میرے نبی وہ ہیں جو غریبوں کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کے عیدگاہ میں لایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار دو عالم کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ وقت بہت کم ہے، میں آپ کو آخری بات بتا دوں، یہ مدرسے جب تک ہیں، جب تک ہمارے اور آپ کے پاس دین پہنچ رہا ہے، جس دن یہ مدرسے بند ہو گئے آپ کو مسجدوں میں اذان پڑھنے والے نہیں ملیں گے۔ جس دن یہ مدرسے بند ہو گئے آپ کو نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ اس لیے مدرسوں کا تعاون کیا کریں، مدرسوں میں جایا کریں، مدرسین کے حالات کو دیکھا کریں اور مدرسے کے اندر آ کر کے دیکھا کریں واقعی ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے۔ آج پوری دنیا مسجدوں کو، مدرسوں کو مٹانے میں لگی ہے۔ بہت سے ہمارے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کیا ضرورت ہے؟ عزیزان ملت اسلامی اس کی ہر دور میں ضرورت تھی اور قیامت تک ضرورت رہے گی۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ جو مسجد میں چلا جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوا کرتا ہے اور جو مدرسے میں آ جاتا ہے وہ رسول اللہ کا مہمان ہوا کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میرے بھائی اپنے مدرسوں کو مضبوط کرو۔ یہ مضبوط کیسے ہوں گے؟ ان کی تعلیم کو مضبوط کرو۔ اگر بچے زیادہ ہیں، پڑھانے والے کم ہیں، اچھے مدرسوں کا انتظام کریں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ میرے سب گاؤں کے ہیں، اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنے مدرسوں میں ایسا سسٹم بناؤ، ایسا نظام بناؤ، اگر تمہارا بچہ حافظ ہو تو ساتھ میں انگلش بولنے والا بھی نظر آنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ یہ نظام بنائیے۔ یہ نہیں کہ ہمارا بچہ بس اتنا پڑھ جائے کہ فاتحہ لگا لے۔ ضروری نہیں ہے، علم دین حاصل کرنا فرض ہے، امامت کرنا فرض نہیں ہے۔ آپ کو میں ایک مثال بتاؤں، کیرل کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ کیرلا کی سرزمین پر آپ جا کر کے دیکھیں، جہاں وہاں حافظ قرآن بنتے ہیں، عالم دین بنتے ہیں، وہیں وکیل بھی بنا کرتے ہیں، ڈاکٹر بھی بنا کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ مدرسے میں جو قرآن کو پڑھتے ہیں نا، یہ اتنے ذہین ہوتے ہیں، جو بچے بڑے بڑے ایگزام حاصل نہیں کر پاتے، یقیناً ایک حافظ قرآن اس کو ویسے حل کر دیتا ہے۔ آپ کو ہم بتائیں، ہم نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا، مولانا دانش بھی ہیں، الحمدللہ ہم نے اسکول سے بی اے بھی کیا، ایم اے بھی کیا، اور ہم نے دیکھا جو رات دن پڑھتے ہیں ان کی 60% یا 70% ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم نے بریلی کالج سے کیا، ہماری مارک شیٹ 75%۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے، اپنے مدرسوں کو بنیادی طور پر تعلیم دیں۔ آپ کا بچہ اگر قرآن پڑھے تو انگلش بھی بولتا ہوا نظر آئے۔ ضرورت نہ پڑے آپ کے بچے کو کہ 8 بجے چھٹی لے پھر وہ اسکول میں جائے، یہ نوبت نہ آئے۔ الحمدللہ ہمارے گاؤں کے لوگ بڑے اچھے ہیں، جہاں 2 مدرس کا انتظام کرتے ہیں وہاں 2 اچھے ٹیچر کا بھی ہم انتظام کرتے ہیں۔ بے شک بہت اچھا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ بے شک انشاءاللہ۔ اور اگر ہم کریں گے تو یہاں پڑھنے کے لیے ہمارے بچے آئے۔ بے شک بے شک۔ اگر ہمارا بچہ کامیاب ہوگا تو باپ کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بے شک بے شک۔ تو انشاءاللہ یہاں سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ، عید کے بعد جب مدرسہ کھلے گا تیار ہو کے، تو جہاں پڑھانے والے ہوں گے وہاں ہندی اور انگلش کے بھی انشاءاللہ ہم پڑھانے والے رکھیں گے۔ اگر آپ نے یہ عزم مصمم کر لیا، یہ ارادہ کر لیا،
اور یقیناً ہر مدرسے والے نے اگر اپنے مدرسے کے اندر یہ سسٹم بنا لیا، یہ نظام بنا لیا، تو جو آج مدرسوں کو